ظاہر جو سچویشن ہے وہ ہے مائٹ از رائٹ. اگر مائٹ از رائٹ کا اصول آپ اپنے ملک میں بھی اگر وہی اصول رکھیں گے کہ مائٹ از رائٹ, جمہوریت کو چھوڑ دیں گے, انصاف کو پھینک دیں گے اور رول آف لا کو, قانون کی حکمرانی کو ختم کر دیں گے, تو پھر آپ جو اس وقت نیو ورلڈ آرڈر ہے اسے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہو سکتا ہے یہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے ہمارے ممالک میں, ہمارے ملک میں, یہ اسی نئے ورلڈ آرڈر کا ایک شاخ ہو جہاں مختلف ممالک دوسرے ممالک میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. اب اس کو ہم نے ٹیکل کس طرح کرنا ہے, اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے سر؟ اس نئے ورلڈ آرڈر میں جہاں اس قسم کا ٹیررزم ہو رہا ہے ہم نے حکمت کے ساتھ ایک ایک قدم کو سوچ سمجھ کے لینا ہے, اور وہ ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے, اس قسم کی دہشت گردی کو ڈیل کرنے کے جو کہ بیرون ملک سے ہو رہی ہے, جس میں بیرون ملک ہمارے دشمن ممالک جس میں انوالوڈ ہیں, ملوث ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک چیز چاہیے سر, ایک چیز چاہیے, اور وہ ہے عوام کی طاقت. عوام آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے اور بار بار کہا ہے کہ ہمارا احتجاج جو ہے ملک کے لیے ہے اور پرامن ہے, اور ہم ہر اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں جو پرامن سیاسی تحریک چلائیں گے. اس وقت ضرورت ہے اس ملک کو, اگر آپ نے دہشت گردی کو صحیح طرح مثبت طریقے سے ٹیکل کرنا ہے, کہ آپ کے ساتھ عوام ہو, اور عوام صرف تب ہوگی جب عمران خان صاحب کو آپ انوالو کریں, پی ٹی آئی کو انوالو کریں. ہمیں کہتے ہیں پی ٹی آئی کو آپ لوگ دہشت گرد ہیں, آپ لوگ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو ہم نے سیاسی سپیس نہیں دینی. اب جب آپ ایک پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو اس طرح کریں گے تو پھر کس طرح میں سوال پوچھتا ہوں, کس طرح ہم ٹیکل کر سکیں گے, کس طرح مقابلہ کر سکیں گے اس قسم کی دہشت گردی کا جو ہم دیکھتے ہیں. بار بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر, اس وقت قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہے, ورنہ یہ بڑھتی جائے گی. یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. ہمیں ایک جگہ کھڑا ہونا ہے, اس کے لیے قوم کی اکٹھا ہونا ضروری ہے. اس میں اگر آپ پی ٹی آئی کو ایکسکلوڈ کریں گے, عمران خان صاحب کو ایکسکلوڈ کریں گے, ان کو اگر شامل نہیں کریں گے تو یہ پلان جو ہے اس نے فیل ہونا ہی ہونا ہے. خدا نخواستہ ہم شہادتیں دے رہے ہیں سر, ہمارے نوجوان سپاہی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں. ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, نہ کہ ہم ایک سب سے بڑی جماعت کو ایک ایسے کونے میں لگا دیں جہاں ان کو نہ ان کی آواز سنائی دے, نہ وہ باہر آ سکیں, نہ ان کے لیڈرز جیل میں کوئی قانون تک پہنچ سکیں, نہ عدالتوں تک رسائی ہو ہماری. یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, ایک ریکارڈ پہ بات لے کے آ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے اس وقت حکمت کا, یہ ایک حکمت کے ساتھ ہم آگے چلیں, اور اس کے لیے عوام کا مینڈیٹ جس کے پاس ہے اس کی ضرورت بہت ہے. تو جناب چیئرمین, میں انڈورس کرتا ہوں, میں ریکمینڈ کرتا ہوں, میں دوبارہ سے یہ ان کی بات آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دوست سینیٹر کی, کہ آپ ایکشن پلان 2 کریں, اور اس کے لیے ایکشن پلان 2 کے لیے اس فورم, یہ جو فورم ہے ہمارا سینٹ کا اور پارلیمنٹ کا, نیشنل اسمبلی کا, کمبائنڈ فورم کریں, اور اس میں یہ ایک پورا آپ ایک پلان دیں جس پہ یہ حکومت بھی اور باقی لوگ بھی عمل درآمد کریں. اس کو سیاست سے دور رکھیں. دہشت گردی کو آپ دہشت گردی کو ٹریٹ کریں ایز اے کینسر, اور ہم فیصلہ کریں گے کس طرح ہم نے کرنا ہے اس کینسر کو ختم. تو یہ میرا آخری ریکویسٹ ہوگی. اینڈ ریزولوشن ہم نے پاس کر دی ہے, لیکن ریزولوشنز ہم ہر 5ویں دن پاس کرتے ہیں سر. یہ ریزولوشنز اپنی جگہ ٹھیک ہے, کاروائی ہے, کاغذی کاروائی ہے, لیکن اب کاغذی نعروں کا بات نہیں ہے. اب اس وقت ہم نے عمل کرنا ہے, ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. پالیسی اس وقت میری نظر میں فیل ہے, کیونکہ آپ قوم کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے. قوم کو ساتھ لے کے چلیں تو انشاءاللہ ہم جیت ہماری ہوگی, پاکستان کی جیت ہوگی. پاکستان کے لیے ہم سب کی جان حاضر ہے. پاکستان کا اگر کوئی دشمن ہے تو ہم سب کا وہ دشمن ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور اگر کوئی دہشت گرد ہے اس ملک میں کسی جگہ پہ بھی جو کسی بیرون ممالک کے حکم پہ چل رہا ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے, تو وہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی بڑا دہشت گرد ہے جو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے لیے ہوگا. یہ جو ایک
मौक़िफ़ बनाया जा रहा है जिस तरह की पीटीआई दहशत गर्दों के साथ है, मैं इसको रद्द करता हूं और इसको मैं बड़ा वाज़े तौर पर बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो वो हमारा भी दुश्मन है और हम उसके खिलाफ अपनी जान भी दे सकते। बलूचिस्तान के जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बहुत सारे मसाइल हैं और मैं समझता हूं कि उन मसाइल का, जिस तरह अभी मेरे फाजिल दोस्त ने भी कहा, सियासी हल है। दहशत गर्दी या मारना सिविलियंस को वो हल नहीं है। जो हुकूमत से मेरी दरखास्त होगी वो बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि आप उन सियासी जमातें और उन तहरीकों को अलग करें जो अपने हकूक के लिए बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी खित्ते में भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। जब आप उनको अलग करेंगे तो आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे जो कि एक्चुअली इंडिया, इजराइल या किसी और मुल्क के कहने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। इंगेज विद द पॉलिटिकल फोर्सेस इन बलूचिस्तान। अगर आप इंगेज नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा कि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो जोश और जज्बे में ना समझ बूझ के भी वो इस किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करेंगे जो कि इस वक्त हमें नजर आती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में। जनाब, मैं समझता हूं कि जो भी बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं, जो भी पाकिस्तान के परचम को जलाते हैं, जो भी हमारे मुल्क के दफातर या इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, तबाह करते हैं, वो बलूचिस्तान के हमदर्द नहीं हैं, वो पाकिस्तान के हमदर्द नहीं हैं, वो हमारे दुश्मन हैं और हमने उनको उसी तरह उनके साथ सलूक करना है जो कि एक दहशतगर्द के साथ होना चाहिए। लेकिन जनाब, ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, हम दहशतगर्दी किसी के नाम भी हो, चाहे वो मजहब के नाम पे हो, चाहे वो जात के नाम पे हो, चाहे वो किसी जुबान के नाम पे हो, चाहे वो सूबायत के नाम पे हो, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन इसके साथ साथ जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जब आप दहशतगर्दी के साथ डीलिंग की बात करते हैं तो आप सिर्फ एक रुख की तरफ नहीं देख सकते। सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को मारें, पकड़ के उनको खत्म करें। आप ये देखें कि ये वजह क्या है कि क्या आपके अपने सिविलियंस, क्या वो तो नहीं कहीं दहशतगर्दी के ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो तो उसमें शमूलियत नहीं कर रहे। उस बुनियाद को, वजूहात की तरफ देखें और फिर आप एक मुस्बत एक्शन प्लान बनाएं। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, वाज़ेह तौर पे मैं दोबारा ये कह दूं, इसके हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन जनाब हम उस हर तहरीक के साथ हैं जो अपने हक के लिए पुरअमन सियासी जिद्दोजहद कर रही है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि दुनिया तब्दील हो रही है। जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं वो तब्दील हो रहा है। इस नए जदीद जो दुनिया है, इसमें यूनाइटेड नेशंस का भी कोई किसी किस्म का रोल मुझे नहीं नजर आता। उसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बैनुल अक़वामी कवानीन का भी कोई रोल नहीं नजर आता। उसमें मुझे सिर्फ एक चीज नजर आती है और वो ये है कि हर हुकूमत ने, हर रियासत ने, हर मुल्क ने अपनी हुक्मरानी को खुद बचाना है, क्योंकि